کوئی کہتا ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات جب تک اچھے نہ ہوں، کوئی کہتا ہے ہمیں سیکولر بننا ہوگا تب ہم ترقی کریں گے، کوئی کہتا ہے مذہب ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہ پراپیگنڈے اور باتیں ہو رہی ہیں، یہ پاکستان کے مقصد کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی معاشی خوشحالی، یہ پاکستان کے اس مقصد سے وابستہ ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ یہ لائٹ جس مقصد کے لیے بنا ہے، اگر وہ مقصد اس سے، وہ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا، وہ فائدہ وہ نہیں دے رہے، تو اس لائٹ کے یہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کوڑا کرکٹ کے وہاں پر ڈالتے ہیں، اس کو ردی میں ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز جس مقصد کے لیے بنا ہو اور وہ اس مقصد سے ہٹ جائے تو پھر اس کے اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ پاکستان کے مسائل کا حل حکومتیں تبدیل کرنا، چہرے تبدیل کرنا، مختلف قسم کے نظام لانا، یہ حل نہیں۔ حل صرف یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد پر آنا ہوگا، تب یہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، امن بھی آئے گا، معاشی خوشحالی بھی ہوگی۔ ہمارے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، جو تحریک آزادی کے ایک بہت بڑا نام ہے، تحریک ریشمی رومال، مولانا عبید اللہ سندھی ہمارے علماء دیوبند کے اکابر میں ہیں، اور خاص کر ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کے استاد۔ انہوں نے اپنی تحریرات میں جگہ جگہ سورۃ بقرہ اور اس طرح دوسری سورتوں کی تفسیر کے دوران یہ بات لکھی ہے اور شاگردوں نے نقل کی ہے کہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ، ایک ترقی یافتہ ملک اور ریاست، اس کی نشانی کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے 3 چیزیں ہیں۔ جس معاشرہ میں، جس ملک میں یہ 3 باتیں آ جائیں تو یہ ملک، یہ معاشرہ ترقی یافتہ ملک اور معاشرہ ہوگا۔ سب سے پہلے کہ اس معاشرہ اور اس ملک میں امن ہو، معاشی خوشحالی ہو اور عدل ہو۔ یہ 3 چیزیں جس معاشرے اور جس ملک میں آ جائیں تو وہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ کہلائے گا۔ امن یہ ضرورت ہے معاشرے کے لیے، ملک کے لیے۔ جس ملک میں امن نہ ہو وہ ملک رہنے کی جگہ نہیں۔ جس ملک میں امن نہ ہو تو اس ملک میں معاشی خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی۔ معاشی خوشحالی تب آئے گی جب ملک میں امن ہو۔ آج ہمارے ملک میں امن نہیں۔ ایک سپاہی سے لے کر صدر وزیر اعظم تک، عوام اور رعیت کے ایک فرد سے لے کر بڑے بڑے عہدیداروں تک کسی کا سر محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں۔ یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں کہ باہر نکل کر واپس گھر بھی امن و امان سے آئے گا بھی۔ یہ حالات، امن نہیں پاکستان میں، اور امن جب آئے گا تو معاشی خوشحالی آئے گی۔ کاروبار، تجارت، بزنس، اس کا تعلق تو امن کے ساتھ ہے۔ ملک میں امن نہیں تو معاشی خوشحالی کہاں سے آئی؟ معیشت ترقی کیسے کرے گی؟ یہاں ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں، بد امنی کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی تاجر اور بزنس والے لوگ تھے اور سرمایہ دار لوگ تھے، وہ ملک سے سرمایہ نکال کر بیرون ملک جا رہے ہیں، تو معاشی خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اور امن اور معاشی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں نظام عدل ہو۔ آج ہمارے ملک میں نظام عدل نہیں۔ جب عدل نہیں، امن نہیں ہوگا، اور جب امن نہ ہو معاشی خوشحالی نہیں ہوگی۔ یہ ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے چیزیں ہیں یہ 3۔ پاکستان نظام عدل کے لیے بنا تھا۔ جب پاکستان میں نظام عدل آئے گا تو امن آئے گا، امن سے معاشی خوشحالی آئے گی۔
آج یہ رونا ہم رو رہے ہیں، لیکن وہ مقصد اور اصل جو اس مسئلے کا حل ہے، اس حل کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اس مقصد کی طرف ہم نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ روز بروز پاکستان اپنے مقصد سے دور چلا جا رہا ہے۔ اور یقیناً پاکستان ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، آزادی عظیم نعمت ہے۔ آزادی کی نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی کی قدر کشمیریوں کے پاس، آزادی کی قدر اور قدردانی آج فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی شکریہ پر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دوام بخشے گا۔ اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو یہ عظیم نعمت خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے واپس نہ لیں۔ اور اس نعمت کی قدردانی کیسے ہوگی؟ زبان سے الحمدللہ کہنے سے تو یقیناً کچھ نہ کچھ یہ نعمت کی قدردانی ہو جائے گی، لیکن الفاظ تک نہیں بلکہ عملی قدردانی کرنی ہوگی۔ اور عملی قدردانی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس مقصد کی طرف لے جائیں جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اور ریاست مدینہ جیسے ریاست کے قیام کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، تو یہاں پاکستان کو مدینے کی ریاست کی طرح ریاست بنانا پڑے گا۔ لیکن آج ریاست مدینہ کا نام تو بعض ہمارے لیڈر لے رہے ہیں، لیکن ان کو ریاست مدینہ کی حقیقت کا پتہ نہیں۔ وہ ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں۔ کسی نے سابق وزیر اعظم سے پوچھا تھا کہ آپ ہر وقت ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ کی مثال کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے ناروے ویلفیئر اسٹیٹ، ناروے ویلفیئر اسٹیٹ۔ ریاست مدینہ جس طرح فلاحی ریاست اور ویلفیئر اسٹیٹ تھا، اسی طرح وہ ایک اسلامی ریاست اور اسٹیٹ تھا۔ صرف فلاحی ریاست بنانا ریاست مدینہ نہیں، فلاحی ریاست کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست بنانا یہ ریاست مدینہ ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد ریاست مدینہ کا قیام کیا، ہجرت کرنے کے بعد 3 کام نبی علیہ السلام نے کیے۔ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر، اور تعمیر کے دوران مواخات، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور اس کے بعد سال کے اندر سیرت نگار لکھتے ہیں غزوہ بدر سے یا پہلے کچھ یا غزوہ بدر کے بعد میثاق مدینہ ہوا، اور اس میثاق مدینہ کے نتیجے میں ریاست مدینہ کا قیام ہوا۔ لیکن آج ضرورت یہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ وہ ریاست مدینہ کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، لیکن آج وہ سیرت نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کا تمام مطالعہ انگریزی اور انگلش میں ہے، اور انگلش اور انگریزی میں تاریخ لکھنے والے اور سیرت لکھنے والے وہ تمام مستشرقین ہیں، انہوں نے تاریخ کو اور سیرت کو مسح کیا ہے۔ اس لیے ہمارے حکمران انگریزی میں سیرت اور تاریخ دیکھ کر ان کو دماغ کو بھی انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ایک دفعہ تقریر میں یہ بات کہی کہ پلاں موقع پر غزوہ احد کے موقع پر فتح ہوا، لیکن فتح کے بعد جب لوٹ مار شروع ہو گیا تو وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ لوٹ مار یعنی مال غنیمت کو اس نے لوٹ مار کہا۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی غلطی نہیں، یہ غلطی ہمارے نظام تعلیم کی ہے۔